لیقیموا الصلاۃ، یہ تمام چیزوں کو میں نے آخرت پر ترجیح، یا اللہ میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، میرے بچے نمازی بن جائے، تیرے گھر کے پاس ان کو میں جگہ دے رہا ہوں، بٹھا کے جا رہا ہوں، یہ ماحول دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں دینی ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے اولاد کو ایسے ایسے اداروں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دین اور آخرت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بغیر بریک کی سائیکل پہ بٹھا دیا اور کھائیاں موجود ہے تو بچہ کھائی میں ہی تو جائے گا نا، اور جوان ہونے کے بعد تو وہ مارے گا ہی، گالیاں تو دے گا، گریبان سے پکڑے گا، اس کو کیا سکھائے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا مقدمہ آیا، بیٹے نے باپ کو مارا ہے، حضرت نے غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے والد کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا بس جب سے پیدا ہوں گایوں کو چلا رہا ہوں، اونٹوں کو چلا رہا ہوں، مجھے تو کبھی کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ نے باپ سے کہا کہ تم اس میں پورے ذمہ دار ہو، تم نے تو کبھی اس کو تعلیم نہیں دی، کبھی آخرت کی فکر کی ہے کہ میرے اولاد کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ دنیا کی راحت اور سکون اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تو بہت جمع کر رہے ہو، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھا بیڈ ہونا چاہیے، اچھا ماحول ہونا چاہیے، سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے، ہاں کہ مقام ہمارا ہو، ہمارا اسٹیٹس ہو علاقے کے اندر، لیکن آخرت کے اسٹیٹس کا تو کبھی سوچا ہے؟ یہ نہ ہو کہ والد تو جنت میں ہو اور بچے جہنم میں ہوں۔ ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون، اب دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، باپ بیٹے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، حیران ہو گئے۔ جنت میں بیٹھنے والے جہنم کی طرف نگاہ کریں گے، وہ دوست سامنے نظر آئیں گے، او یہ تو میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھر میں رہنے والا ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ تم تو رہتے ہمارے ساتھ تھے، کھاتے ہمارے ساتھ تھے، پیتے ہمارے ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ تھا، ایک چھت تلے ہم ساتھ تھے، لیکن تم اس مقام پہ پہنچ گئے، کیوں بھائی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، جہنمیوں کا پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین۔ سورۃ مدثر اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم ترجمہ والا اٹھائیں، آپ کو سامنے اس بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین۔ اتنا اہم مہم ہے نماز، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا ہے بچے کو، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا عادی بناؤ، نماز میں ساتھ کھڑا کرو اس کو۔ اب 7 سال میں وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے نا، نماز کے لیے تو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی اس کو آنی چاہیے، اس کو کوئی سورت بھی یاد ہونی چاہیے، اس کو سبحان ربی العظیم بھی یاد ہونا چاہیے، اس کو سبحان ربی الاعلیٰ بھی یاد ہونا چاہیے، اس کو التحیات بھی یاد ہونے چاہیے، اس کو درود شریف بھی یاد ہونے چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ 7 سال کے اندر والدین نے ان کو سب کچھ یاد کرا دیا ہوگا۔ یہ 7 سال میں وہ ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بچہ تو نقال ہوتا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے مصلی پر، یہ بھی جھکتا ہے، 7 سال کی عمر میں اس کو ساتھ پڑھا گیا، اور فرمایا 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے سزا دو، ایک نہ ایک دن وہ پکا ٹکا نماز کا عادی ہو جائے۔ ماحول سے بنتا ہے نا، کتنی ہم نے فکر کی ہے اولاد کے حوالے سے، کبھی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ نے فرمایا عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو اللہ کی تابعداری میں ڈال دے،
اپنے نفس کو اللہ کی تابعداری میں ڈال دے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، وعامل لما بعد، اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کی تیاری کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا بینک بیلنس جمع کرو۔ یہاں کے لیے تو خوب جمع کیا ہے، جو چند دن کا ہے، جو سفر ہے، کسی وقت بھی آپ سواری سے اتر سکتے ہیں۔ دنیا کی مثال تو سواری کی طرح ہے۔ اسی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہے جیسے مسافر ہے۔ مسافر جا رہا ہے بس میں، ریل میں، گاڑی میں جا رہا ہے، کھانا مل گیا، نہیں ملا نہ ملا، پکوڑے کے ساتھ روٹی کھا لی، گڑ کھا لیا، چنے کھا لی، اس کا مطمع نظر کیا ہے کہ مجھے گھر پہنچ کر آرام اور سکون سے ساری مجھے نعمتیں ملیں گی، اور وہاں آرام سے کھانا کھا لوں، وہاں مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ یہاں راستہ ہے، اس میں نیند بھی خراب ہوگی، کھانا بھی نہیں ملے گا، اسٹیشن پہ پانی بھی ختم ہوگا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا، پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، گھر پہنچیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور مسلمان کا گھر کہاں ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ اور یہ کیا، یہ سواری کہ آپ اس گاڑی کو رنگ کرنے لگ جائیں جس سے آپ نے اترنا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ کون سا گھر ہے جس سے جنازہ نکل جائے؟ یہ کیا بچے ہیں جو تمہیں چھوڑ جائے؟ یہ کیا بیوی ہے کہ جو قبر تک نہ جائے؟ وہ تو جانے والی چیز صرف اعمال ہے، اعمال، وہ تیرے ساتھ جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، عقل مند وہی آخرت کی تیاری کرے اور بھرپور، جتنا وہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا بینک بیلنس جمع کر لے۔ بھئی جدھر بھی جاؤ گے، آپ کو اگر سفر ہے لاہور کا، اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز آپ جو خریدنا چاہیں خرید لیں، لیکن نہیں ہے تو پھر پریشان ہو۔ آخرت کی کرنسی اعمال ہے، اعمال سے اگر آپ کے جیب بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دیے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کیا ہے، والدین کی خدمت بھی کی ہے، اولاد پہ رحم بھی کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی کرنسی جمع کی۔ اب جنت کے جس حصے میں آپ جانا چاہیں آپ کا استقبال ہو، لیکن آپ کے پاس آخرت کی کوئی کرنسی نہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ فضول خیال ہے، یہ محال بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، آخرت کی فکر بہت ضروری ہے، اور کفار کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان کے ذہن سے آخرت بھول جائے، قبر بھول جائے، اللہ رب العزت سے ملاقات بھول جائے، یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کے پیچھے پڑھ کر اپنا آخرت کا نقصان کرے۔ حالانکہ آخرت کی کھیتی، آخرت کی پھل اور آخرت کی نعمتیں وہ لازوال ہیں، ان کو کوئی زوال نہیں ہے، اور یہ دنیا کی عارضی نعمتیں مل گئی بھی اچھا ہے، جھونپڑی میں رہنے والا وہ بھی زندگی گزار لے گا، محلات اور سونے کے چمچوں میں کھانے والا وہ بھی زندگی گزار لے گا، اور جب آگے جائیں گے تو پھر مٹی میں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کروڑ پتی ہے تو اس کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی قبر بنائی جائے، یہ تو مٹی میں نہیں لیٹ سکتا، اس کے لیے بڑے عجیب قسم کے گدے ڈال دیں، پردے لٹکا دیں۔ دیکھا ہے ایسا کوئی ماحول؟ نہیں بھائی، سب برابر ہے اس مٹی میں۔ پھر جب مل جاتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا، وہ نامور پوری دنیا میں جن کے ڈنکے بجتے تھے وہ بے نشاں ہو جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ قبر کہاں ہے۔ ہاں کسی زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، اب تو اولاد بھی کیا، اولادوں کو ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا، یہ سب پر آنے ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے، اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولاد، سب کو آخرت کی تیاری میں لگاؤ، آخرت کی فکر ہر وقت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر لوں اور کھول لوں، موت کا پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب ہمارے علامات قیامت، موت، الموت الفجاء، اچانک موت، بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے بندہ، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے اور اپنے اعمال پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا